السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسرار اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ISN پو۔ اگر آپ کے ذہن میں نور الدین زنگی نہ آ رہا ہو، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں صلاح الدین ایوبی کا نام لوں گا، کیونکہ کم و بیش ہر ایک مسلمان ان کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو کافی زیادہ زخم پہنچائی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی 5 فروری 1118 میں پیدا ہوئے۔ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ نے 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹے چھوٹے مسلم ریاستوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسی دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی نامور جرنیلوں سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ کی شاندار فتوحات کی بدولت ہی تیسری صلیبی جنگ میں فتحیاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر 564 میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نور الدین نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ نور الدین زنگی اٹھو، سفر کرو مدینے کا، میرے قبر میں پانی آ رہا ہے اور لوگ میرے قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اس نے صبح اٹھ کے سوچا کہ یہ خواب ہے اور یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جو اس طرح کا خواب مجھے آیا۔ یہ خواب اس کو 3 دن مسلسل آیا۔ اس نے اپنے ایک دانا اور عقل مند گورنر سے مشورہ لیا کہ مجھے مسلسل 3 دن یہ خواب آیا ہے۔ گورنر بھی کوئی اچھا اور ایماندار آدمی ہوگا کہ وقت ضائع نہ کیجیے اور بلا تاخیر سفر شروع کر دیجیے۔ اب غور کیجیے کہ دمشق سے مدینے کا سفر کتنا طویل ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بھی دیکھیے کہ قافلہ حسین کا کربلا کا سفر کتنے دنوں کتنے مہینوں کا سفر تھا، جو مدینے سے شروع ہوا اور دمشق جا کے بی بی زینب کے خطبے پہ ختم ہوا۔ اس وقت کو بھی ذرا اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے کہ یہ سفر نور الدین زنگی نے محض 16 دنوں میں طے کیا۔ وہ کتنے رفتار سے چلا ہوگا، کس طرح آیا ہوگا۔ نور الدین زنگی اپنے ساتھ بہت سے تحائف لے کر گیا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے شہر کے تمام لوگوں کو بلایا اور سبھی کو تحائف پیش کیے۔ وہ تحائف اس لیے دے رہا تھا کہ لوگ لینے کے لیے تو ضرور آئیں گے، اور وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو شناخت کرے جو کہ اسے خواب میں دکھائے گئے تھے، لیکن وہ اسے نظر نہ آئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھے ملنے نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں 2 لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ملنے نہیں آئے، اور وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ عبادت میں اتنی زیادہ مشغول ہے کہ انہیں دنیا کی تحائف کی یا آپ سے ملنے کی کوئی خواہش ہی نہیں۔ نور الدین نے کہا، اچھا چلو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ نور الدین زنگی ان کے ہاں گیا۔ جب وہ ان کے گھر یا کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سوائے اسلامی کتابوں اور جائے نمازوں کی کچھ نہیں ملا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک چٹائی پر پڑی۔ نور الدین نے چٹائی کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے نیچے ایک خندق ہے، جس کے ذریعے وہ دونوں افراد جو دراصل مسلم لبادہ میں چھپے عیسائی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلی ہوئی شیشے سے پاٹ دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتی ہی دائیں جانب ہے۔ بعض ظاہرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کے مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلے کی سمت کے خلاف 5ویں سطح کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانی باب جبریل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔
مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد کہ وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو ان کے موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ آپ بستر پر فوت ہوئے، لیکن ہر وقت شہادت کی تمنا اور جستجو میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو نور الدین الشہید کا لقب دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔